السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اندر 3 دن بہت اہمیت کے بنائے ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، گود میں تھے، تو وہ بول اٹھے کہ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو اس دن کی جب میں پیدا ہوا، جب میری وفات ہوگی، اور جب میں جی مر کے اللہ کے حضور حاضری کے لیے اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ 3 دن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمائے، یہ انسان کی زندگی کے اہم ترین دنوں میں سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس سے مس ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسے وسوسہ دیتا ہے۔ اگر تو اس بچے کو کسی نیک صالح شخص کی تکنیک یعنی کھٹی دے دی جائے تو شیطان کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اللہ والوں کی ذریعے اپنے بچوں کی کھٹی لینے کی توفیق دے۔ اللہ والوں کا جو ساتھ ہے وہ بچپن میں بہت ضروری ہے۔ دوسرا دن کہ جب انسان وفات پاتا ہے تو وہ بھی انسان کی زندگی کا بہت اہم ترین دن ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا اس کا جو حاصل ہے، نتیجہ ہے، وہ وقت آخر حاصل کرتا ہے۔ اچھی زندگی گزاری، نیک و تقویٰ بڑھی تو کلمے پر خاتمہ ہے، گناہوں بھری زندگی گزری تو پھر برائی کے خاتمہ۔ تو انسان کا وقت آخر بھی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور تیسرا دن کہ جب وہ اللہ کے حضور حاضری کے لیے پیش ہوگا تو وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ دن وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کفار کے لیے نہ ان کا مال ان کے کام آئے گا اور نہ ہی ان کے بیٹے۔
الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہ شخص کہ جو اپنے قلب کو سلیم بنا کر لے کر آیا، سلیم الفطرت، پاک صاف نکھرا ہوا، تو وہ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے حضور حاضری کا دن الا من اتی اللہ بقلب سلیم ہو جائے، دل پر اللہ کی جو اطاعت ہے وہ چھپ جائے، چھا جائے، سما جائے، یہ انسان کی پوری زندگی پر منحصر ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جو جیسا انسان کا آخری وقت ہوتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور جس طرح اس کی آخرت ہوگی وہ اس کا وقت آخر بتائے گا۔ تو انسان کی آخرت وقت آخر پر منحصر ہے، اور انسان کا وقت آخر انسان کی پوری زندگی پر منحصر ہے۔ اچھی زندگی گزاری تو پھر آخری وقت بھی اچھا، آخری وقت اچھا تو اللہ کے حضور بھی حاضری اچھی، اور اچھی حاضری ہونے کا مطلب کہ اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ قبول فرما دے گا، جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو الا من اتی اللہ بقلب سلیم، انسان کو اپنے قلب کو سلیم بنانے کی محنت میں لگنا چاہیے۔ سلیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا قلب کہ جو صاف ہو۔ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بچے کو جو پیدا ہوتا ہے اسے سلیم الفطرت بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، جو اللہ کی فطرت ہے اسی فطرت پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، بعد میں جب بڑا ہو جائے گا، بالغ ہوگا، تو جیسے والدین ویسا وہ خود بن جائے گا۔ والد اگر دیندار تو وہ بھی دیندار، والد اگر غیر مسلم تو یہ بھی غیر مسلم۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اور سلیم الفطرت رہنا پوری زندگی یہ اس کی ایک تقاضا ہوتا ہے زندگی، اس کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا قلب سلیم الفطرت ہے، جیسا اللہ نے بنایا ویسا ہی وہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہو۔ اور ویسے ہی یہ جو قلب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایمانت ہے۔ یہ ہمارا پورا جسم کس نے بنایا؟ تو اس جسم کے اندر جو دل ہے وہ بھی کس نے بنایا؟ لہذا اللہ نے جب یہ دل انسان کو دیا، تخلیق کر کے دیا، تو یہ مالک تو اللہ ہے لیکن انسان اس کا کرایہ دار ہے۔ مالک اللہ ہے لیکن انسان پابند ہے کہ اس دل کو صاف رکھے، اور اگر وہ اس دل کو صاف نہیں رکھتا تو پھر وہ اس ایمانت کے اندر خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہیں جو ایمانت کے اندر خیانت کرے، منافق کی ایک علامت یہ ہے، ایمانت کے اندر جو خیانت کرتا ہے منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ لہذا ہمیں اپنی دی گئی اس ایمانت کو بعین نہیں ویسے ہی اللہ کے حضور لے کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کی زندگی کے اندر ہمیں قلب سلیم بنانے کی محنت میں لگانے کی طرف توجہ ہے کہ اپنے قلب کی نگہداشت کرو، اپنا قلب کا خیال رکھو، اپنے دل کو آوارہ نہ کرو، اپنے دل کو اللہ کی جو محبت ہے اس سے لبریز رکھو۔ تو جب ہم اپنے دل کو محنت اس پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتے، غفلت آ جاتی ہے، تو تبھی تو ہم گناہوں میں پھنستے ہیں۔ یہ جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟
اس وجہ سے کہ ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہوتا. دل ایک ارادہ کرنے کی چیز ہے. اس دل کے اندر ارادے ہوتے ہیں. آپ کا کھانے کا دل نہیں چاہتا، بھائی کھاتے آپ کہاں سے؟ منہ سے. کھانا جاتا کہاں ہے؟ پیٹ میں. لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا؟ آپ کا پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا. بھائی آپ پڑھتے کس سے؟ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں اور اس کو حافظے میں حفظ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں. تو اعضاء تو انسان کی ہی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا. تو دراصل دل ارادے کی چیز ہے. دل کے اندر ارادے ہوتے ہیں. تو جب دل ہی غلط ہو جائے، ارادہ ہی غلط کرنے لگے، تو انسان کی آنکھ بھی خیانت کرتی ہے، غلط دیکھے گی. انسان کی زبان بھی خیانت کرے گی، غلط بولے گی. کان بھی خیانت کریں گے، غلط سنیں گے. ہاتھ بھی، پیر بھی، جسم کا ایک عضو خیانت کرے گا. تو دل اصل میں ایک بادشاہ ہے، پورے جسم کا بادشاہ. اور یہ جو اعضاء ہے یہ انسان کے دل کی رعایا ہے، اس کی مملوک ہے، اس کے ماتحت ہے. لہذا ہمیں اپنے دل کو اپنے قابو میں کرنا ہے. لیکن کیا کریں کہ یہ دل ہمارے قابو میں ہے نہیں. دل آوارہ ہو جاتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں رہتا. لیکن ہم چاہتے کیا ہے کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اسٹیٹس مل جائے، کوئی ہماری ریڈ کارپیٹ استقبال ہو، وہ ہمیں لوگ جو ہے ہماری پذیرائی کریں، ہماری واہ واہ ہو. تو یہ جو مشہور ہونے کا ایک خط اور خمار سوال ہوتا ہے، یہ انسان کے دل کو اس کے اختیار میں لانے نہیں دیتا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بن جائیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید تھا. وہ آیا اور کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی بندوں کی خدمت کروں. حضرت نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہتے ہو خدمت میں؟ اس نے کہا کہ حضرت جو آپ سے سیکھا وہ لوگوں کو سکھاؤں، یعنی میں بھی خلیفہ بن جاؤں، صاحب نسبت بن جاؤں. ہوتا ہے نا، لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی مجھے نقشبندی ٹائٹل مل جائے، میرے نام کے ساتھ نقشبندی، مجددی، چشتی، قادری یہ لکھا جائے. تو یہ جو ایک ٹائٹل کا خط سوال ہوتا ہے، یہ انسان کے دل کو آوارگی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. اللہ ہمیں اس سے پناہ نصیب فرمائے. میرے حضرت دامت فیوزہم عالمی مسجد تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزی ہیں، اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو بھی امیر مرکزیہ بنتا ہے نا عقید ختم نبوت کا، وہ پوری دنیا میں کتب الاقطاب ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ فرماتے تھے کتب الاقطاب ہوتا ہے. تو میرے حضرت ایک دفعہ ہماری خانقاہ دارالسلام ہے وہاں تشریف فرما تھے. تو ہمارے حضرت کے خلیفہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب میں حضرت کے نام کے شروع میں حضرت کا ٹائٹل لکھ دیا کتب الاقطاب. حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہ العالیہ. تو جب کتب الاقطاب لکھ دیا حضرت کی خدمت میں لے آئے، حضرت پسند فرمائے، دعا دے دیں. تو حضرت اب چونکہ اللہ والے ہیں اور اللہ والا جو ہوتا ہے وہ تربیت کرتا ہے، تو حضرت نے ان سے یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو آپ نے کتب الاقطاب لکھ دیا یہ تو ایک دعویٰ ہے، آپ مجھے مدعی بنا رہے ہیں، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعویٰ کروں کہ میں کتب الاقطاب ہوں، حالانکہ میں تو فقیر ہوں. اور یاد رکھیں یہ جو فقیر یا عاجز یا مسکین کہنا ہوتا ہے یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا کہ میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں. حقیقت میں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ ہم فقیر ہیں. اور یہ جو فقیر ہونے کا ٹائٹل ہے یہ خود اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے تمام دنیا کے انسانوں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو کوئی ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات ہے جو غنی اور حمید ہے، بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. لہذا
ہم سب مسکین ہیں، فقیر ہیں. تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم عاجز، فقیر، مسکین، تو یہ زبانی جمع خرچ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. تم اپنے آپ کو فقیر سمجھو، اللہ کے سامنے عاجز سمجھو، مسکین ہو، محتاج ہو، اور اللہ حاجت روا ہے. اللہ کون ہے؟ حاجت روا، مشکل کشا. صرف کون؟ اللہ کی ذات. چنانچہ حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ سارے جتنی بھی آپ نے کتب الاقطار اور کتابوں کے لکھ دیے نا، لکھوا دیا، پبلش ہو گئی، اس کو اب اریز کریں، اس کو مٹائیں. اب اریز کیسے ہو سکتا تھا؟ 1000 کی تعداد چھپتی کتاب میں. اب وہ بیچارے بیٹھے اور سب پر اس پر جو مارکر ہوتا ہے اس کو پھیر دیں، کتب الاقطار کے لفظ کو مٹا دیں. تو میرے عزیزوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو مٹاتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا جو ان کا مرید تھا. وہ کہتا ہے کہ حضرت جو آپ سے سیکھوں وہ لوگوں کو سکھاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا سر، میرا ایک کام ہے وہ کر دو. جی حضرت ضرور. بھائی یہ ایک پیالہ ہے، اس میں نے ایک چیز تیار کی ہے، ایک تحفہ تیار کیا ہے اپنے ایک دوست کے لیے، اور اس پر ایک ڈھکن حضرت نے دیا ہوا تھا. فرمایا کہ یہ لے جاؤ، فلاں دوست کے دریا کے پاس رہتا ہے، اس کو جا کے دے آؤ. اس نے کہا حضرت کوئی مظاہرہ کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں. وہ لے کر چلا. بیچ رستے میں پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور اللہ والا جتنا بڑا ہوتا ہے تحفہ بھی بڑا دیتا ہے. صورت دیکھو تو صحیح، انہوں نے اپنے دوست کو بھیجا کیا ہے. جیسے ہی اس نے اس ڈھکن کو اٹھایا تو پیالے میں سے ایک چڑیا تھی، وہ اڑی اور پھر سے یہ جا ہو جائے. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار میں نے تو حضرت کا تحفہ ایسے ضائع کر دیا، اب کیا کروں. اس نے کہا چلو جو بھی ہے میں اس پر دوبارہ سے ڈھکن دیتا ہوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، میں جا کے کہہ دوں گا کہ حضرت جنید بغدادی نے یہ بھیجا. وہاں پہنچا، ان کے دوست کے پاس جا کر یہ کہا کہ حضرت میں یہ حضرت جنید کی طرف سے تحفہ لایا. اچھا ماشاء اللہ. حضرت نے قبول کیا. جیسی ڈھکن اٹھایا اندر خالی. تو حضرت جانتے تھے کہ حضرت جنید نے کچھ بھیجا ہوگا. حضرت نے فرمایا اس میں جو چڑیا تھی وہ کہاں ہے؟ اس میں تو چڑیا تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا حضرت معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں نے ڈھکن اٹھایا دیکھنے کے لیے تو وہ تو پھر سے اڑ گئی، میں تو اس کو پکڑ نہیں سکا. تو حضرت نے پھر اس سے فرمایا اس بزرگ نے کہ جب تم اس چڑیا کی حفاظت نہیں کر سکتے تو جنید سے میرے اللہ کے نام کی حفاظت کیسے کرو گے؟ تو ہمارا دل جو کہ اللہ نے ایک برتن کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اس میں جب ہم اللہ کا نام ڈال دیں اللہ کی محبت کے ساتھ، تو جب ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اور اپنی آنکھوں سے خیانت، اپنی زبان سے خیانت، اپنے ارادوں سے خیانت جب ہم مرتکب ہوتے چلے جائیں گے تو پھر بتائیں ان ایمانت میں خیانت کتنی ہوگی. لہٰذا ہم اپنے دل کے محافظ ہوں. حضرت مجدد القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے مکتوبات میں کہ یہ جو دل ہے نا، یہ دل ایک ایسا سمجھو کہ جس طرح مرغی اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے کہ وہ کسی دشمن کو اس کے قریب نہیں آنے دیتی، بالکل اسی طرح یہ دل تمہارے لیے ایک انڈا ہو، تم اس کے لیے مرغی ہو. اس کی حفاظت کرو، اسے دشمنوں سے بچاؤ. شیطان کو گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ گھات اتنی لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اسے بھی گمراہ کر سکتا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہو اسے بھی گمراہ کرتا ہے. شیطان کو اللہ نے اتنا تسخیر کی مادہ دی ہے، ملکہ ہے اس کے پاس، وہ کر سکتا ہے اور وہ وسوسے دیتا ہے، اور اس نے بڑے بڑوں کو سلام درگاہ کروایا ہے. لہٰذا ہم اپنے دل کے محافظ ہوں. اور دل کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ، یہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ایسا مضغہ لوتھڑا ہے، فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے دل تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا
فسد وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس کے اندر فساد آ جاتا ہے تو سارا بدن بھی فساد سے مرتکب ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، اور جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے. تو یہ دل جو ہے یہ انسان کے جسم کا وہ اعضاء میں سے ہے، ان اعضاء میں سے کہ جس کی حکومت پورے جسم پہ چلتی ہے. یہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، اور یہ خراب تو پورا بدن خراب. تو دل کی زمین پر محنت کی ضرورت ہے. ایک دیکھیں عام قاعدہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی کسی زمین پر کاشت کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہموار کریں گے، ہل چلائیں گے، پانی دیں گے، نرم کریں گے، پھر بیج ہوتے ہیں. اگر ہم اس پر یوں محنت کرنا چھوڑ دیں تو زمین سخت ہو جائے گی. بالکل اسی طرح یہ جسم میں دل بھی اللہ کی محبت کی زمین ہے. اگر ہم نے اس زمین پر جو دل کی ہے اس پر محنت کرنا چھوڑ دی تو یہ بھی سخت ہو جائے گا، بنجر، اور بلکہ اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے. پتھروں کیا چیز ہے؟ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں اس کی دلیل آتی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتا ہے کہ جب بنی اسرائیل ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان پر عمل نہ کیا، تو پھر فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک مدت، طویل مدت گزر گئی، عمل نہ کیا اور اس دل کی زمین پر محنت نہ کری. ثم کیا فرمایا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو پھر اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے فاسق بن گئے. اور پھر سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد ان کے دل اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کہ جیسے پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی آیت میں فرمایا کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض اللہ کے خوف اور خشیت کے سبب زمین پر گر پڑتے ہیں. لیکن یہ کیسا دل بن گیا پتھر کہ اس کے اندر سے نہ چشمے جاری ہو رہے ہیں، نہ اللہ کی محبت کے روزنامے جاری ہو رہے ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر آنسو جاری ہو رہے ہیں. یہ دل اتنا سخت ہو گیا. تو یہ دل کی زمین پر محنت نہ کرنے کے سبب یہ دل کی زمین بنجر ہو جاتی ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے گزرے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ کا درس ہم قرآن کو سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا. میں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت میرے لیے دعا کر لیں. تو حضرت امام حسن بصری فرمانے لگے کہ اچھا، واقعی قرآن مجید تم سنتے ہو اور تفسیر میں اس کی کرتا ہوں وہ بھی تم سنتے ہو، لیکن پھر بھی اثر نہیں ہو رہا. تو تم یہ نہ کہو کہ تمہارا دل سو گیا، بلکہ یہ کہو کہ دل مو گیا، دل مر گیا. جب ہمارا دل مر جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں کیا فرماتا ہے؟ یہ آخری آیت میں پڑھی گئی، ابھی بچے نے پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑ پر یہ آیات قرآن کی نازل ہوتی، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو اللہ کا خوف اور خشیت کا سبب یہ پہاڑ پھٹ جاتا. قرآن کی تاثیر ہے. اور ایسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو چکی تھی اور آپ کسی اونٹ پر یا سواری پر سوار ہوتے تھے تو وحی الہی کا ثقل، بوجھ ایسا تھا کہ جو سواری تھی وہ بیٹھ جاتی، کھڑی نہیں رہ پاتی. روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کسی صحابی کی گود میں سر رکھ کے لیٹے تھے. اتنے میں وحی آئی. جب وحی آئی تو وہ صحابی
وہ کہتے ہیں کہ اس وحی الہی کے آنے کی ایک آواز ہوتی تھی جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ میں نے جب سنی تو سمجھ گیا کہ وحی آ گئی، اور حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر جو پسینہ تھا وہ بھی آ جایا کرتا تھا وحی کے بوجھ کے سبب۔ تو جب وہ آیا اور وحی کا مجھے ادراک ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میری ران جو حضور علیہ السلام کے سر کو سہارا کیے ہوئی تھی اس پر اتنا بوجھ مجھے محسوس ہوا کہ ایسا لگتا تھا میری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ قرآن کا جو بوجھ ایک فکر ہے، لیکن قربان جائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارا فکر اپنی ذات پہ محدود فرما لیا، رکھ لیا، اور امت کو اتنا آسان دے دیا کہ آج بچہ آسانی سے قرآن پڑھ لے گا۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن پڑھنے میں تو آسان ہو گیا، لیکن اس کی تاثیر ابھی بھی ویسی ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص قرآن مجید کی مسحور کن انداز میں تلاوت کرتا ہے تو اس قرآن کی تاثیر ابھی بھی ویسی ہے کہ یہ پہاڑوں کو لرزا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو لرزا دیتا ہے یہ قرآن۔ بہت سے غیر مسلم اسلام لانے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا، کیا تاثیر ہے قرآن کی۔ تو قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑھنے میں آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر قرآن اثر نہیں کرتا۔ تو ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی محنت میں لگے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ قلب سلیم الفطرت، دل نرم اور رونے والا دل، یہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ اس وقت بنے گا کہ جب اس میں ایک ذکر اللہ کی محنت ہو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں پر ابھی بھی یہ وقت نہ آیا کہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے اور ان کے دل لرز اٹھے؟ تو خوف خدا جب اس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ دل سلیم الفطرت ہو جاتا ہے، اور اس کے پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سنتوں کی اتباع۔ یہ جو حضور علیہ السلام کی اتباع ہے نا، اس کو ہم عام فہم انداز میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھنی ہے، داڑھی خود بہت آ گئی وہ رکھنی ہے، سر پہ ٹوپی آ گئی بس وہ پہننی ہے، 5 کپڑوں سے اوپر کر دیے، بس یہ سنتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف چند اعمال نہیں دیے، 24 گھنٹے کے اعمال دیے۔ ہمارا سونا کیسے ہے، ہمارا جاگنا کیسے ہے، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے بات کرنا، بازار میں جانا، مسجد میں آنا، مدرسے میں جانا، گھر کے اندر باہر کے اندر، ساری باتیں، ایک ایک عمل ہمارے نبی علیہ السلام کا موجود ہے۔ وہ سنتیں اور ان سنتوں کا استحضار ہونا ہے کہ حضور علیہ السلام جب صبح کرتے تھے تو کس حالت میں، رات کو سوتے تھے تو کس حالت میں، کھاتے تھے تو کیسے، پانی پیتے تھے تو کیسے۔ آپ کا ایک ایک انداز، ایک ایک سنت، ایک ایک مصنون دعا یہ مستحضر ہو۔ یہ آپ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، اور ان تعلیمات میں کیا ہے؟ یہ ایک علم ہے، اور حدیث میں آتا ہے العلم نور، علم تو نور ہے۔ جب یہ نور کسی کے وجود کے اندر آ جاتا ہے تو وہ نورانی بن جاتا ہے۔ بھئی یہ دین کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ اور بھیجا کس کے ذریعے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہ کون ہے؟ سراج منیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو منیر کس کو کہتے ہیں؟ جو خود نورانی ہو اور جو بھی اس سے ملتا جائے وہ بھی نورانی بنتا چلا جائے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نورانی بنانے والے ہیں، بریلیوں والے نورانی، دیوبندی والے نورانی۔
کہ حضور علیہ السلام سے جو ملتا گیا، جو آپ کی خدمت میں آتا گیا، چمکتا گیا، اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر بھرتی گئی، اور ایسی بھر گئی کہ اپنے محبوب کے لیے سر تن سے جدا کرنا ان کے لیے بھی بات ہی نہیں گئی، اپنے محبوب کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا ان کے لیے بھی بات ہی نہیں گئی۔ تو یہ محبوب کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جب انسان پر کوئی بھی وقت آئے اس وقت کے لیے فوراً تیار ہو۔ میں نے مسجد سے باہر قدم اٹھانا ہے، تیار ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے تحت اپنے قدم اٹھانے، مسجد کے اندر آنے لگا ہوں، میں تیار رہوں کہ جس طرح آقا آتے تھے میں بھی ویسے آؤں، میں بیت الخلا جانے لگا ہوں، واپس باہر آنے لگا ہوں، جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، مسنون عمل مسنون دعا، اسی طریقے کے ساتھ اس پر عمل ہو، تب جا کر یہ سنت کی اتباع کا مفہوم بنتا ہے۔ اس کا مطلب سنت کی اتباع کا صرف داڑھی رکھ لینا نہیں ہوتا میرے عزیز۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم مدرسے میں ہوتے تھے تو ہمارا باقاعدہ چیک اپ ہوتا تھا۔ چیک اپ کا مطلب طبی معائنہ نہیں، جسمانی چیک اپ نہیں، بلکہ مطلب یہ کہ ہمارا یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے ناخن کٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، اس کے بال تراشے ہوئے ہیں کہ نہیں، اس کا جسم صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ ہے کہ نہیں، اس کے جسم میں صفائی ہے کہ نہیں، میل کچیل تو نہیں، کوئی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، یہ ہمارا باقاعدہ چیک اپ ہوتا تھا، اور یہ تربیت کا حصہ ہوتا تھا، اور یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے کچھ اہل لباس پہنے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کوئی دنیا کا مال اور اسباب نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے جسم کا حق ہے کہ تم اس جسم پر اللہ کا دیا استعمال کرو، تمہارے جسم کا حق ہے۔ چنانچہ لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ کہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سب سے قیمتی لباس پہن کے نکلتا تھا۔ لوگوں نے کہا یار تم اتنا قیمتی لباس پہنتے ہو، آخر یہ کیوں؟ تو وہ عرض کرنے لگے، وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ قیمتی لباس، صاف ستھرا لباس پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ تربیت کا حصہ ہے۔ ایک صحابی کا دیکھا کہ انہوں نے موٹی موٹی مونچھیں بنائی گئی، آپ نے ٹوکا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ مونچھیں تراشنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ خود میں آپ کا اپنی مثال ہوں، میں ایک دفعہ میں اپنے حضرت کے پاس گیا تو میری بڑی بڑی زلفیں تھیں، میری عادت ہے کہ میں بالوں کو سر کے بالوں کو تھوڑی دیر زلفیں رکھتا ہوں، تو ان دنوں میری کافی بڑی ہو گئی زلفیں۔ اب اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ بیٹے اپنی ان زلفوں کو تھوڑا سا کم کرو اور علماء کسی صورت بناؤ۔ لے بھیا، اب میں جو ہوں وہ علماء کو تلاش کرنے لگا کہ ایسا کوئی عالم ہمیں ملے کہ جس کی زلفیں، میری تو عادت تھی کہ میں زلفیں ہمیشہ بچپن سے رکھتا تھا، یعنی جب سے میں نے یہ سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوا تو تب سے میری زلفیں ہوتی تھیں۔ تو اب میں علماء کو تلاش کروں تو ہر ایک کو میں دیکھوں کہ اس نے تو مکمل یا تو اس طرح پھرایا ہوا ہے یا بال برابر ہے چاروں سمتوں سے، تو اب میں تلاش کروں کہ کوئی ایسا عالم مل جائے جس کی میں ایک گواہی کے طور پہ لے جاؤں اور اس کو کہوں کہ جس طرح یہ ہے اسی طرح میں نے بھی زلفیں رکھنی۔ الحمدللہ مجھے ایک دو ایسے علماء مل گئے کہ جنہوں نے زلفیں رکھی ہوئی، تو میرے لیے ایک دلیل بن گئی کہ چلو میرا کام بن گیا۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ٹوکتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت بھر جائے۔ تربیت سے جو خالی، آداب سے جو خالی، وہ محروم، اور اللہ کی محبت کتنی بھر جائے کہ پھر اللہ کے لیے، اپنے محبوب کے لیے جو کرنا چاہے آسانی سے کر گزرے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم نے نکلنا ہے تو چندہ اکٹھا کرو۔ صحابہ بھاگے اپنے گھروں میں، کوئی بوریوں میں بھر کر اپنے مال و اسباب لے آیا، کوئی جس طرح بھی ممکن ہوا اپنے کاغذ میں، کسی نے تھیلے میں، جس طرح بھی میسر ہوا لے کر آ گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر اپنی ڈھیری لگا لی، دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ڈھیری لگا لی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری جو ڈھیری سامان کی تھی وہ ابو بکر کی ڈھیری سے زیادہ تھی۔ آج میں نے اپنے دل میں سوچا آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ وہ ابو بکر جو ہر کام میں پہل کرتا تھا، ہر کام میں بازی لے جاتا تھا، نیکیوں کے اندر سبقت لے جاتا تھا، آج عمر بازی لے جائے گا۔ آج رسول اللہ پوچھیں گے کہ کتنا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ اتنا لایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا اور کیکر کے کانٹوں سے اس کو جوڑا ہوا تھا۔ وہ اس حالت میں آئے ہیں تو میں نے پوچھا عمر گھر میں کتنا چھوڑا ہے؟ سوال بدل دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بس یہ سننا تھا کہ میں تو وہیں گر گیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ نہ پوچھا کہ کتنا لائے ہو بلکہ پوچھ لیا کہ گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت آدھا لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا کہ تم؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں تو جھاڑو پھیر کر آیا ہوں، سارا سامان سمیٹ کر جو بھی ملا وہ سب لے آیا، یہاں تک کہ خود اپنے جسم پر جو کپڑے تھے اس ارادے کے ساتھ میں ان کو بھی کی کر کے کانٹوں سے جوڑ کر اپنی اس ٹاٹ لباس کو پہن کر آ گیا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو لباس ہے یہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گا۔ ابھی وہ یوں کہہ ہی رہے تھے کہ آسمان سے حضرت جبرائیل آ گئے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے کہ انہوں نے نورانی لباس پہننے کی بجائے وہی ٹاٹ کا حلیہ اختیار کیا ہوا ہے جو ابو بکر کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل تم تو نورانی مخلوق ہو، تم آج ٹاٹ کے لباس میں کیسے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا، آج اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی وہی لباس پہنے جو ابو بکر نے پہنا، اور اللہ نے اس ابو بکر کو سلام بھیجا اور اس سے یہ پوچھا ہے کہ کیا تم اللہ سے اس حالت میں بھی راضی ہو؟ حضور علیہ السلام نے جبرائیل کی یہ بات سن کر ابو بکر سے مخاطب ہوئے اور پوچھا ابو بکر تم اس بات پر اللہ سے راضی ہو، اللہ کا سلام لو اور اس بات پر راضی ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر مجھے سلام بھیجا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں ہاں تیرا نام لے کر مجھے سلام بھیجا، اور پوچھا ہے کہ کیا اس حالت میں تو اللہ سے راضی ہے؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں میں اللہ سے راضی، میں اللہ سے راضی، میں اللہ سے راضی۔ یہ ہے محبوب کی محبت کہ جب دل کے اندر آ جائے تو بڑی سے بڑی قربانی لینا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ آج ہم دنیا کی ان باتوں کی شکوے کرتے پھرتے ہیں کہ یار ایسا ہے اور ویسا ہے، کام نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، ملازمت نہیں ہے، روزی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، ہم ان باتوں کے شکوے لیے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کو اس کا نظام چلانے دو نا۔ اس نے یہ چاہا کہ تمہیں کچھ دن کے لیے محروم رکھے، تمہیں نہ دے تو تمہاری صبر مطلوب ہے، تمہاری دعائیں مطلوب ہیں کہ تم اللہ سے رو رو کر تڑپ تڑپ کر مانگو۔ اللہ کو تمہاری مانگنے کی یہ ادا پسند آ رہی ہے تو مانگو نا، اللہ کو اس کا نظام چلانے دو۔ کیوں خدا کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں تم ایڑی مارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو؟ اللہ کو اس کا نظام چلانے دو۔ لہذا شکوہ شکایت نہیں، شکوہ زبان پہ نہیں آتا، یہ محبوب کی محبت کی ادنا ترین علامت ہے۔ اور اعلیٰ ترین کی علامت یہ ہے کہ جو محبوب چاہے انسان وہی دل میں ارادہ لیے بیٹھا، جو محبوب کی نظر چاہے، محبوب کا ارادہ ہو، وہ محب اپنے محبوب کے ارادے سے پہلے سے واقف ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب اس کی نگاہوں میں اس کا محبوب بس چکا ہو، بس چکا کیا، چھا چکا ہو، سما چکا ہو۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم دنیا کے جھمیلوں میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم نے اپنے اس دل کو صنم خانہ بنا لیا اور صمد خانہ نہ بنا سکے۔
آج ہم دل کے اندر اندھیرے لیے پھر رہے ہیں۔ آج ہم اسی اندھیروں کی وجہ سے قرآن اور حدیث اور فقہ ان تعلیمات کے علوم سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اس کو صرف مناظرہ کرنے کا، لوگوں سے بحث اور مباحثہ اور جھگڑا اور جدال کرنے کا ایک طریقہ اپنا لیا۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے تو اس کو اس لیے اپنانا تھا کہ یہ ایک نور ہے، اور اس نور کو جب ہم حاصل کریں، اس نور کی طرف سے، اس سراج المنیر کی طرف سے جب ہم اس کو حاصل کریں تو ہم بھی نورانی بن جائیں۔ اور نورانی کا مطلب کہ ہمارا قلب سلیم الفطرت ہو، ہمارے قلب کی برکت سے ہمارا پورا جسم سلیم الفطرت ہو، اور اسی سلیم الفطرت ہو جانے سے انسان صاحب نسبت بنتا ہے۔ نقشبندی مجددی ٹائٹل اپنانے اور لکھ لینے سے نقشبندی نہیں بنتا، بلکہ وہ جو نسبت ہے وہ تعلق مع اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک بے لوث محبت ہو، بے غرض محبت ہو، میرا اللہ جیسا چاہے میں ویسا کروں۔ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بھیجے ہیں کہ تم ان کی اتباع کرتے رہو، ان کی اتباع میں 100% ہو گئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، 100% ہو گئے، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون اعمال، مسنون دعائیں، ان کا اہتمام رکھو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ زمانے کے بد اثرات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنی گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکال دیں، اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا پاک نام، اسم ذات اللہ، یہ ہمارے قلب پر لکھا ہے۔ ہمارا قلب روحانی دل ہے جس کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ اس مقام قلب پر لفظ اللہ لکھا ہے، جس کی برکت سے یہ مقام قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کا ذکر کریں۔ کون اللہ؟ الہ واحد، واحد یکتا معبود۔ کون اللہ؟ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ۔ کون اللہ؟ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قائم قدرت رکھنے والا۔ کون اللہ؟ عظمت و کبریائی کا مالک ہے، عظمت اس کی رضا اور کبر اس کا اظہار ہے۔ جو تکبر کرے گا یا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا تو اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہم جہاں ہیں ہمارے ساتھ ہمارا اللہ۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہم جہاں رخ کریں ہمارا چہرہ اللہ کی طرف ہوگا۔
وہ ہمارے نزدیک ہے اتنا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جاں سے زیادہ قریب۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ ہماری آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اللہ، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، الہی دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ایک ایسا دل ہے سینے میں الہی، نہ زندوں میں نہ مردہ دل بدل دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ساعت کر دل بدل دے، میں وحدت بلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، فروزاں دل میں شمعیں توڑ کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ جیوں میں نام تیرا لے کر، جیوں میں نام تیرا لے کر، مروں میں کلمہ پڑھ کر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، نہ زندوں میں نہ مردہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں یہاں بیٹھ کر چند لمحے اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ ہمیں اس یاد کو ہر دم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روئے روئے بال بال سے اس ذکر کو جاری فرما. اس ذکر کی برکت سے اپنی محبت و معرفت نصیب فرما. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اطاعت عطا فرما. سنتوں کی اتباع کا جذبہ عطا فرما. جو سنتیں زمانے کے اندر چھوڑی جا رہی ہیں یا اللہ ہمیں ان کے احیاء کی توفیق عطا فرما. اور جس سنت کو زندہ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہمیں اس بشارت کا مصداق بنا دے. ہمیں اس بشارت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں سنتوں کے احیاء کی توفیق عطا فرما. ہماری اس علم کو جو کہ قرآن حدیث اور فقہ اور تعلیم دینیہ ان کے مروج و علوم کے مطابق ہے، یا اللہ ہمیں اس کا علم نافع عطا فرما. غیر نفع علم سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں اس علم کو اللہ کے دین اور اس کی ترویج شریعت کی توفیق نصیب فرما. اس دین کی برکت سے ہمیں احیاء سنت کی داعی بنا، اس کی دعوت دینے والا بنا. اور یا اللہ ہم سب کو جو کہ اس دین کے پیروکار ہیں اس دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما. اور خود اس دین کو اپنے جسم پر محفوظ بنا لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا جیسا بننے کا حق ہے اور جیسا تو خود اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہو. ہماری آنکھوں کی خیانت کو ہم سے دور فرما. ہماری زبانوں کو غلط بولنے سے محفوظ فرما. ہماری کانوں کو غلط سننے سے محفوظ فرما. ہمارے دلوں کو غلط ارادوں سے محفوظ فرما. ہمارے سینے کو کینے سے پاک فرما. ہمیں تقوی کی اعلیٰ پوشاک عطا فرما. سر سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی اطاعت کی عزت نصیب فرما. معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب نے جو مانگا ہمارے حق میں بھی جو خیر ہے وہ نصیب فرما اور کل امت کے حق میں بھی نصیب فرما. جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. بالخصوص اہل شام، اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل سونان، یا اللہ ان تمام کے بسنے والے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کفار کو زیر و زبر فرما، کفار کو مغلوب کر. یا اللہ اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما. ہم نے اسلام کو غالب ہوتے نہ دیکھا، صرف کتابوں میں سنا پڑا. یا اللہ بس ہمیں غالب ہوتے بھی دکھا دے. اللہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یا اللہ جب ان کا ظہور اور نزول ہو تو ہمیں ان کا ساتھی بنا، ان کے لشکر میں شمولیت کی توفیق عطا فرما. اور اگر ہماری عمر اس وقت وفا نہ کرے تو اللہ ہماری اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں اور ہمیں بھی اس ثواب میں شریک بنا دینے والے ہوں. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو آفات سے، بلیات سے، حرق سرف آسیبی اثرات سے محفوظ فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی مرادوں کو پورا فرما. یہ بچوں کو ان کی حفاظت فرما، ان کے دامت و عفت اور عصمت عطا فرما. گناہوں کے دھبوں سے محفوظ فرما. ان کو تقوی اور طہارت بھری پاکیزہ زندگی عطا فرما. ان کی نشو و نما کو معاشرے کے بد اثرات سے محفوظ فرما. معاشرے کی تپتی دھوپ سے حفاظت دے کر اپنی رحمت بھری چھاؤں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما اور ہم سب کو اصلاح کی توفیق بھی نصیب فرما. اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھ، آباد رکھنے والوں کو آباد فرما. سب کو خیر و برکت نصیب فرما. منتظمین معاونین کو سب کو خیر و خوبی عطا فرما. سب کو بہترین رزق و برکت عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ جو توقع رکھتے ہوں یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو خود سن اور قبول بھی فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِأَلْفِ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔